بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضال الازہری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسلام میں پردے کا حکم۔ پرائم منسٹر کے ایک بیان پر ہمارے سوشل میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پر اور لوگوں کے درمیان معاشرے کے اندر یہ بات چل پڑی ہے، گفتگو ہو رہی ہے اس پر، علماء کرام بھی اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس پہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، ویڈیو بن گئی ہیں، روز الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اس پر ڈسکس ہو رہا ہے۔ میں نے چاہا میں بھی اپنا کچھ حصہ ڈال دوں اس میں۔ تو یہ چلتے ہیں موضوع کی طرف کہ اسلام سے پہلے عورت کو معاشرے میں جو اذیت دی جاتی تھی اور جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں، اور نہ ہی وہ کسی تعارف کا محتاج ہے۔ یہ طبقہ ان طبقات میں سے تھا جو انتہائی مظلوم اور ستم رسیدہ تھا۔ ان کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کی کوئی سعی نہ کرتا، کسی نے بھی کوشش نہیں کی تھی۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورۃ النور آیت نمبر 33۔ ترجمہ: اور میں اپنی مملوکہ یعنی لونڈیوں کو زنا کرانے پر مجبور مت کرو، اور بالخصوص جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت کی حیثیت ان کی نظروں میں کیا تھی اور کیسے افعال پر اس کو مجبور کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کی عورتیں رہن بھی رکھی جاتی تھیں، جیسا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کعب بن اشرف کے پاس گیا اور غلہ قرض دینے کی درخواست کی تو اس نے کہا ارہنونی نسائکم، قالوا کیف نرہنک نساء نو انت اجمل العرب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المغازی میں باب ہے قتل کعب الاشرف، یعنی اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ انہوں نے کہا ہم اپنی عورتوں کو آپ کے پاس کس طرح رہن رکھ سکتے ہیں، آپ تو عرب کے حسین ترین آدمی ہیں۔ اس واقعے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت کتنی مظلوم تھی اور اس کی عصمت کس قدر پامال کی جاتی تھی۔ اسلام میں عورت کا مقام انہی ظلم آفرین اور ظلم زدہ گٹاؤں میں جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تو عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے، افراط و تفریط ختم ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ظلم سے نکالنے کی خصوصی جدوجہد فرمائی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطاب فرمایا، اس وقت بھی اس طرف خاص توجہ دلائی بلکہ اخیر وقت تک اس سلسلے میں فکر مند رہے۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے سماج میں عورت کو عزت و احترام کا مقام دیا ہے، اس کو خاندان کی ملکہ بنایا ہے، اس کی مستقل شخصیت کو تسلیم کیا ہے، اور انسانی حقوق میں مرد کے برابر درجہ دیا ہے۔ اور پہلا قرآنی مشورہ نسوانی حقوق کے سلسلے میں جس کا اعلان کیا گیا تھا وہ یہ تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائی۔ اسلام میں عفت کا تصور
اللہ پاک کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ شہوت کے استعمال کا جائز طریقہ نکاح بتایا، تاکہ اس کے ذریعے شہوت کی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکے، اس کے شعلوں کو بجھایا جا سکے۔ بلا شبہ نکاح سے ہی انسان شہوت کو جائز طریقے سے پورا کر سکتا ہے اور عفت جیسی صفت سے متصف ہو سکتا ہے۔ اس عفت کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ان الفاظ کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا، جن الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے کہ وہ بدکاری نہ کریں۔ چنانچہ فرمایا ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان، سورۃ الممتحنہ، آیت نمبر 12۔ اور نہ بدکاری کریں گے اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گے اور نہ ہی بہتان لاویں گے کسی پر۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث طیبہ میں عفت و عصمت سے متعلق اسلام کی نقطہ نظر کو بیان فرمایا اور بدکاری کے نقصانات سے امت کو آگاہ فرمایا اور کثرت اموات کا سبب زنا کو بتایا۔ چنانچہ ایک لمبی حدیث میں منجملہ اور باتوں کو یہ بھی فرمایا، میں اس کا مختصر ترجمہ کر دیتا ہوں، موطا امام مالک میں ہے کتاب الجہاد میں، یعنی کسی قوم میں زنا کے عام ہونے کی وجہ سے موت ہی کی کثرت ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کسی قوم کے اندر جب زنا عام ہو جائے تو اس سے موت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح برائی کے پھیلنے کو طاعون اور مختلف بیماریوں کا باعث بتلایا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں فرمایا، یعنی جس قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے اور بلا روک ٹوک ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو طاعون کی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور ایسے دکھ درد میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے انسان کے اسلاف ناآشنا تھے۔ آپ ان حدیثوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے ہاں معاشرے میں یا ہمارے ممالک میں جو اس وقت دنیا میں بیماریوں کا سلسلہ ہے، اس حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل اس کو بتا دیا۔ اسی بدکاری کو روکنے کے لیے شریعت مطہرہ نے حدود بھی مقرر فرما دی۔ آج ہر طرف یہ شور ہے کہ پرائم منسٹر کون ہوتے ہیں؟ پردہ کے حکم بتانے والے یا پردے کے بارے میں یا عورتوں کے لباس کے بارے میں بات کرنے والے، جبکہ قرآن تو ہمیں اس حدود کو پہلے ہی مقرر کر دیا ہے، شریعت مطہرہ نے ان حدود کو پہلے ہی مقرر کر دیا ہے، اور ساتھ میں بدکاری کرنے والے کے بارے میں شفقت و مہربانی نہ کرنے کی بھی تلقین فرما دی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، سورۃ النور۔ اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے، یعنی جو زناکار ہیں، زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے ہیں، دونوں پر۔ تو اندازہ لگائیں کہ سوشل میڈیا اور میڈیا والے جو حضرات اس وقت تنقید کر رہے ہیں اس بیان پر، کہیں وہ بھی اس عمل میں شامل تو نہیں ہو رہے۔ قرآن پاک نے انسانیت کو پاک دامنی کا راستہ بھی دکھا دیا اور اپنے دل کو پاکیزہ رکھنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز طلب کرو تو پس سے پردہ کرو۔ چنانچہ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے۔ اگرچہ یہ آیت ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی، لیکن علت کے عموم سے پتہ چلتا ہے کہ یہی طریقہ انسانیت کے لیے ذریعہ نجات ہے اور نفسانی وسوسوں اور خطروں سے حفاظت کا ذریعہ حجاب ہی ہے، اور بے پردگی قلب کی نجاست اور گندگی کا ذریعہ ہے۔ اس طرح امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احیاء العلوم میں انہوں نے نکاح کے فوائد بیان کرتے ہوئے شیطان سے حفاظت اور پاک دامنی کو ہی سر فہرست گنوایا۔ چنانچہ فرمایا، یعنی نکاح کے فوائد میں سے شیطان سے بچاؤ، شہوت کا توڑ اور اس کے خطرے کا دور ہونا اور نظروں کا پست ہونا اور شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ نکاح کے فوائد بتا گویا عفت کا نظام برقرار رکھنے کے لیے نکاح مشروع کیا گیا۔ پردے کی اہمیت کے بارے آپ بات کرتے ہیں۔ پردے کی اہمیت
عورتوں کے پردے کا بیان 7 آیات میں آیا ہے اور 70 سے زیادہ احادیث میں قولاً اور عملاً پردے کے احکام بتائے گئے ہیں۔ قرآن میں 7 جگہ اور احادیث میں 70 سے زائد احکام جو ہے وہ قولاً اور عملاً بتائے گئے۔ اتنی کثرت سے پردے کے بارے میں احادیث کا وارد ہونا اور اس کی اہمیت پر یعنی دلیل پیش کرنا کہ صحابیات کے نزدیک پردے کی اس قدر اہمیت تھی کہ کسی موقع پر بے پردہ رہنا گوارا نہ کرتی تھی۔ جیسا ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ راستے سے جا رہی تھی، پردے کے حکم کی خبر سنی تو وہیں ایک کنارے میں بیٹھ گئی اور چادر منگوائی، پھر چادر اوڑھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ اس طرح ایک دفعہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ اونٹنی پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اچانک اونٹ کا پاؤں پھسل گیا اور آپ دونوں زمین پر گر پڑے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے آ کر پوچھا، چوٹ تو نہیں لگی؟ فرمایا نہیں، تم پہلے صفیہ کو دیکھو۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور قریب پہنچ کر ان کے اوپر کپڑا ڈال کر ان کو چھپا کر پوچھا کہ اس کے بعد وہ کھڑی ہوئیں اور پھر ان کو سوار کیا۔ اس حدیث سے پردہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پردہ اتنا ضروری ہے کہ ایسی حالت میں بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پردے کا اہتمام فرمایا۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک کنارے میں چلنے کا حکم دیا اور ایک مرد کو 2 عورتوں کے درمیان چلنے سے بھی منع فرمایا۔ معلوم ہوا کہ پردہ شریعت میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پردے کا حکم، پردے سے متعلق قرآن و حدیث میں تفصیل سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ پردے سے متعلق سب سے پہلی آیت 5 ہجری میں نازل ہوئی، جس میں غیر محرم عورت کی طرف بری نیت سے دیکھنا تحریماً اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہتاً داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، سورۃ النور آیت نمبر 30۔ آپ مسلمان مردوں سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اور حدیث میں بھی اس موضوع سے متعلق تفصیلی احکام موجود ہیں کہ اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو پھیرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے تو وہ غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے، ورنہ بالقصد پہلی نظر بھی معاف نہیں۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، تو پہلی نظر اگر غیر اختیاری طور پر بلا ارادہ آپ کی نظر اٹھ گئی تو وہ معاف ہے، اگر قصداً یا ارادہ کر کے کسی مقصد کے لیے اٹھائی تو وہ معاف نہیں، وہ گناہ میں شامل ہے۔ پردے کا حکام ذکر فرماتے ہوئے مولانا ادریس کاندولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عورت کا تمام بدن ستر ہے اور اپنے گھر میں بھی اس کو مستور اور پوشیدہ رکھنا فرض اور لازم ہے، مگر چہرہ اور دونوں ہاتھ کے ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے، اس لیے یہ اعضاء سطر سے خارج ہیں۔ اپنے گھر میں ان اعضاء کا کھلا رکھنا جائز ہے، اور فرمایا کہ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت کو اپنے چہرہ یعنی چہرے کے حسن و جمال کو نامحرم مردوں کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ عورتوں کے حسن و جمال کا نظارہ کیا کریں۔ یعنی گھر میں بھی عورت کو صرف پردے کے حکم میں بتا رہے ہیں کہ صرف ہاتھ اور منہ کھلا رکھنے کی اجازت، لیکن گھر سے باہر نکلیں منہ کو بھی ڈھانپنا لازم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے تحت فرمایا کہ عورت کو اپنی یہ زینت ظاہرہ جو ہے چہرہ اور دونوں ہاتھ صرف محرم کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے، نامحرموں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں۔ عورتوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ سرے بازار چہرہ کھول کر اپنا حسن و جمال دکھاتی پھریں۔ حسن و جمال کا تمام دار و مدار چہرے پر ہے اور اصل فریفتگی چہرے پر ہی ختم ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے زنا کا دروازہ بند کرنے کے لیے نامحرم کے سامنے چہرہ کھولنا حرام قرار دیا۔
اس طرح احکام القرآن کے حوالے سے فتاوی رحمیہ میں بھی نقل کیا گیا کہ حدیث میں ہے کہ جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر نکلتی ہے وہ زانیہ ہے، یعنی خوشبو لگا کر جو گھر سے باہر نکلے وہ زانیہ ہے۔ پردے کے درجات، شرعی حجاب یعنی عورتیں اپنے گھروں میں ہی رہیں، اس کی دلیل یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، اور تم اپنے گھروں میں رہو۔ ضرورت کے تحت جب عورت کو گھر سے باہر جانا پڑے تو اس وقت کسی برقع یا لمبی چادر کو سر سے پیر تک اوڑھ کر نکلے، جس کا حکم بیان ہوا یدنین علیہن من جلابیبہن، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ کہہ دیجئے کہ سر سے نیچے کر لیا کریں اپنی چادریں، یعنی بڑی چادر یا اوڑھنی کو اوڑھ لیا کریں، مطلب آج کے دور میں ہم جو برقع پہنتے ہیں برقعے کا حکم ہے۔ مطلب یہ کہ سر سے پاؤں تک عورت اس میں لپٹی ہو اور چہرہ اور ناک بھی اس میں مستور ہو، صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی ہو، پورا جسم تو مستور ہو مگر چہرہ ہتھیلیاں کھلی ہوں۔ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ نے تو چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی، خواہ فتنہ کا خوف ہو یا نہ ہو۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر فتنے کا خوف ہو تو کھولنا منع ہے، لیکن اس زمانے میں خوف فتنہ نہ ہونے کا احتمال شاذ و نادر ہے، یعنی آپ ہر طرف دیکھ لیں اس برائی کا پھیلنا، تو اس زمانے میں خوف زیادہ سے زیادہ رہتا ہے، تو اس لیے کھولنا منع فرما دیا۔ اس لیے متاخرین فقہا جو ہیں، فقہاء احناف نے بھی وہی فتویٰ دیا جو ائمہ ثلاثہ نے، یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک نے جو فتویٰ دیا تھا کہ ہتھیلیاں کھولنے کی مطلق اجازت نہیں، چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی، تو متاخرین فقہاء احناف جو ہیں ان کے نزدیک بھی یہی حکم ہے۔ پردہ جو ہے وہ ہمارا نیچرلی ایک ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، نیچر کے طور پر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہو اس کو خفیہ اور پوشیدہ رکھا جاتا ہے، جس طرح پیسہ قیمتی چیز ہے تو انسان اس کو چھپا کر رکھتا ہے، اس طرح عورت بھی قیمتی ہونے کے باعث اس بات کی حقدار ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔ چنانچہ پردے کی فطری ضرورت کو اس انداز میں سمجھایا کہ ریل میں انسان اپنے پیسوں کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اندر والی جیب میں رکھتا ہے، یعنی جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو آپ پیسے جو ہے وہ باہر والی جیب میں نہیں رکھتے، بلکہ یا تو آپ نے قمیض کے نیچے کوئی ایسی شرٹ پہنی ہوتی ہے یا بنیان پہنی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی خفیہ جیب ہوتی ہے، پاکٹ ہوتی ہے جس میں آپ پیسے چھپا کے رکھتے ہیں۔ اس طرح عورت کو بھی پردے میں رکھنا چاہیے، اور غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عورت پردے میں رہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ستر عورت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں فرض رہا ہے، بلکہ شرائع کے وجود سے پہلے جب جنت میں شجرہ ممنوعہ کھا لینے کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی لباس اتر گیا تو وہاں بھی انہوں نے ستر کھلا رکھنے کو جائز نہیں سمجھا، اس لیے آدم و حوا علیہ السلام دونوں نے جنت کے پتے اپنے ستر پر باندھ لیے، جس کو قرآن نے یوں تعبیر فرمایا طفقاً یخصفان علیہما من ورق الجنہ طفقاً، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ رکھتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے واقعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بات تو صلحاء اور شرفاء میں ہمیشہ رہی کہ اجنبی مردوں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ جب وہ لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے گئی تو ہجوم کی وجہ سے ایک طرف الگ کھڑی ہو گئی اور پوچھنے پر وجہ یہ بتائی کہ مردوں کا ہجوم ہے، ہم اپنے جانوروں کو پانی اس وقت پلائیں گی جب یہ لوگ فارغ ہو کر چلے جائیں گے۔ یہ تھے پردے کے احکامات، اور اب ہم بات کرتے ہیں پردے کے نہ کرنے کے یا بے پردہ رہنے کے نقصانات کیا ہیں۔ شریعت مطہرہ نے خواتین کو باپردہ رہنے کا حکم دیا، اور باپردہ زندگی گزارنے سے ہی معاشرہ میں امن و سکون باقی رہتا ہے اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بے پردگی سے جتنے مفاسد اور برائیاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں ان کو شمار میں لانا مشکل ہے۔ عورتوں کا بے پردہ رہنا ہی مردوں کی بد نظری کا باعث بنتا ہے۔
جس سے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بد نظری کو مہلک بیماری اور فتنہ بتایا، یعنی اجنبی عورتوں کو تاک جھانک کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے دلوں میں شہوت کا بیج پیدا ہوتا ہے اور فتنہ پیدا ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے عورتوں سے دور رہنے کی تلقین فرمائی۔ فرمایا، اے بیٹا، شیر اور سام کے پیچھے جانا مگر اجنبی عورت کے پیچھے نہ جانا۔ یحییٰ علیہ السلام نے بھی بد نظری اور حرص و لالچ کو زنا کا باعث قرار دیا۔ قیل علی یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا نامحرم کو دیکھنے اور حرص کرنے اور لالچ کرنے سے ہوتا ہے۔ بعض صحابہ سے روایت کیا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور ان کا زنا غیر محرم کو دیکھنا، اور زنا میں 6 خرابیاں ہیں۔ 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں تو یہ ہیں رزق میں کمی اور بے برکتی، نیکی کی توفیق سے محرومی، لوگوں کے دلوں